بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے کی مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور صبر و شکر کی پے کر عظیم ماں کی آغوش تربیت میں پروان چڑھتے ہوئے بہترین صلاحیتوں کے مالک خوبصورت نوجوان کا روپ دھر چکے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے گویا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرما بردار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے فرمایا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ سعادت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندی کی ایک شاندار مثال ہے۔ اطاعت و فرما برداری اور تسلیم و رضا کی اس کیفیت کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگایا اور حضرت حاجرہ کے پاس لے آئے۔ فرمایا، حاجرہ، آج ہمارے نور نظر کو اب اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجئے۔ ممتا کے مقدس، شیریں اور انمول جذبوں میں ڈوبتی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما، سر میں تیل لگایا اور خوش ہو کر رچا بسا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اسی اثنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دار چھری کا بندوبست کر چکے تھے۔ بیٹے کو ساتھ لے کر مکے سے باہر مینا کی جانب چل پڑے۔ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ جب اس نے صبر و استقامت اور اطاعت و فرما برداری کا یہ روح پرور منظر دیکھا تو مضطرب ہو گیا، اور اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ رو کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا، یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں مارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماری، جسے وہ زمین میں دنس کیا۔ ابھی آپ کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ جمرہ وسطیٰ کے مقام پر پھر وہ ورگلانے کے لیے آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں ماری، پھر وہ زمین میں دنسا، لیکن اب کچھ بھی آگے بڑھے ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دنس گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے واجبات میں شامل فرما دیا۔ شیطان اپنی ناکامی پر بڑا پریشان تھا۔ 3 مرتبہ کی کنکریوں نے اس کے جسم کو زخموں سے چور و چور کر دیا۔ اچانک اسے ایک نئی چال سوچی، عورت کا بیس بدل کر بھاگا بھاگا حضرت حاجرہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بولا، اے اسماعیل کی ماں، تمہیں علم ہے کہ ابراہیم تمہارے لخت جگر کو کہاں لے گئے؟ حضرت حاجرہ نے فرمایا، مجھے نہیں پتا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارا بیٹا کدھر گیا ہے؟ تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے کہا کہ جس دوست کو ملنے گئے ہیں، شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے کہا، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے وادی مینا میں لے گئے۔ حضرت حاجرہ نے حیرت انگیز تعجب کا اظہار کرتے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس موقع پر بھی سخت شیطان کے منہ سے نکلا، وہ یہ سب اللہ کے حکم پر کر دے۔ یہ سن کر صبر و شکر اور اطاعت و فرما برداری کی پے کر اللہ کی برگزیدہ بندی نے فرمایا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، اس کے حکم پر 100 اسماعیل بھی قربان کر دو۔ شیطان یہاں سے بھی نامراد ہو کر واپس مینا کی جانب پلٹا۔ وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا کہ اور چہرہ پیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ وادی مینا کے سیاہ پہاڑ، نیلے شفاف آسمان پر روشن آگ برساتا سورج، فلک پر موجود تسبیح و تحلیل میں مصروف ملائکہ اللہ کی راہ میں اپنی متاع عزیز کی قربانی کا حیر العقول منظر دیکھنے میں محو تھے۔ مکے سے آنے والی گرم ہوائیں بھی مینا کی فضا میں موجود، عبادت و اطاعت، تسلیم و رضا، صبر و شکر کی ایک عظیم داستان رقم ہوتے دیکھ رہی تھی۔ روایت میں آتا ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے پیارے اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی تلقین فرمائی تو آپ نے فرمایا، جان پیشانی کے بل میں لیٹتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ سمجھے مجھے نظر نہ آئے۔ آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہو تو شفقت پدری کے امر الہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔
صبر و استقامت کے کوہ گراں والد نے جگر گوشہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا۔ اکمائل تکمیل احکام خداوندی میں تیز دار چھری کو پوری قوت کے ساتھ لخت جگر کی گردن پر پھیرا، چکن چھری چلنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اللہ اکبر۔ جبریل علیہ السلام جنت کے باغ میدان میں گئے، سفید رنگ کے خوبصورت مینڈے کو لے کر حاضر ہوئے۔ ابراہیم خلیل نے ذبح سے فارغ ہو رکھوں سے پٹی ہٹائی، حیرت زدہ ہو گئے، بیٹی کے جگہ ایک حسین دمبا ذبح ہوا پڑا۔ اسماعیل علیہ السلام بھی مسکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں آواز آئی، یا ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی مثال جذبہ و اظہار اور اتنی وفا، اتنی محبت، اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، پیارے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اللہ اکبر، اللہ نے ایسا صبر عطا فرمایا۔ تو یہ اتنی قربانی پسند آئی، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک آنے والے حاجیوں کے لیے قربانی کو ضروری کر دیا، مسلمانوں کے لیے قربانی کو ضروری کر دیا کہ تاکہ قربت الہی کا ذریعہ یہ قربانی ہے، اور اس کو ابراہیم پاک و اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔